جب بوریت ہونے لگے تو میں اسلام آباد میں موجود کتابوں کی 2 اچھی دکانوں پر چلا جاتا ہوں اور وہاں 2-3 گھنٹے گزارنے سے دل بھی بہل جاتا ہے اور دھیان بھی بڑھ جاتا ہے۔ کتابوں کا لمس اور کمپنی بھی کسی دیرینہ مہربان دوست سے کم نہیں ہوتی۔ جب آپ ڈپریس یا اداس ہوتے ہیں اور دوست کہتا ہے کہ چھوڑو یار کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ الفاظ ہی آپ کی روح کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ کتابوں کی محفل بھی کچھ اسی قسم کی ہے، جہاں آپ خود سے نکل کر قدیم زمانوں میں سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ میری ہر دفعہ احمد سعید سے کتابوں پر گفتگو ہوتی ہے۔ ان کے مینیجر اختر صاحب کو میری چوائس کا علم ہے، لہٰذا وہ میری پسند کی کتابیں لا کر میرے سامنے میز پر رکھ دیتے ہیں۔ احمد سعید اکثر پاکستان کے حالات پر کڑتا رہتا ہے۔ جب وہ پاکستان سے باہر کتابیں لینے جاتا ہے تو وہاں کے حالات دیکھ کر ان کا موازنہ پاکستان سے کرتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ احمد کے والد سعید صاحب نے پہلے پشاور اور پھر اسلام آباد میں بک لورز کے دلوں میں جگہ بنائی، تاہم ایک دن انہیں پتہ چلا کہ انہیں کینسر ہے۔ وہ واک کرنے نکلے تو گر گئے۔ کتنی دیر تک وہ اکیلے روڈ پر پڑے رہے، کوئی نہ رکا۔ آخر ایک انگریز وہاں سے گزرا تو اس نے اپنی کار روکی۔ اس نے انہیں پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہیں جن کی دکان سے وہ اکثر کتابیں خریدتا ہے۔ وہ انہیں اٹھا کر بک سٹور پر چھوڑ گیا۔ احمد کی آنکھوں میں نمی تھی کہ ان کے والد سڑک پر گرے پڑے رہے اور کوئی مقامی انہیں اٹھانے کے لیے نہیں رکا۔ اپنے باپ کا علاج کرانے وہ انہیں اسلام آباد کے ایک بڑے ہاسپٹل لے گیا، جہاں سے اسے پتہ چلا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے۔ فوراً ہی مزید ٹیسٹ کیے بغیر ان کی کیمو تھراپی شروع کر دی گئی۔ پاکستانی ڈاکٹروں کو کینسر کا ایک ہی حل سمجھ آتا ہے کہ فوراً کیمو شروع کر دو۔ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹر کیمو کے نام پر مریض کی زندگی 6 ماہ یا 1 سال تک بڑھانے کی فلسفی پر چلتے ہیں۔ وہ پہلے دن ہی یہ مان لیتے ہیں کہ اس مریض نے بچنا نہیں، بس اسے تکلیف کم سے کم ہو۔ مان لیا سب ڈاکٹرز ایسے نہیں ہوں گے، لیکن اکثر ایسے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب اکاڑا کا ایک نوجوان عبد الرحمان مجھ سے ملنے اسلام آباد آیا تھا تو اس کو انکالوجسٹ نے کہا کہ تمہارے پاس مشکل سے صرف 1 ماہ باقی ہے، تم کیوں کیمو تھراپی پر باپ کے پیسے ضائع کرتے ہو؟ میں نے صدمے کی سی حالت میں پوچھا کہ واقعی ڈاکٹر نے تمہیں ایسا کہا؟ عبد الرحمان کے ساتھ اس کا دوست تھا، بولا جی میرے سامنے اس نے کہا تھا۔ میں کتنی دیر صدمے کی حالت میں بیٹھا رہا کہ کیسے کوئی ڈاکٹر اتنی بے رحمی کے ساتھ مریض کو موت کا پروانہ جاری کر سکتا ہے۔ پھر بھی عبد الرحمان کتنے حوصلے سے اکاڑا سے طویل سفر طے کر کے میرے پاس آیا تھا۔ اس نے میرے کالموں میں فرشتہ نما انسان ڈاکٹر عاصم سوائی کا پڑھا تھا تو اس نے مجھے ان سے رابطہ کرانے کے لیے کہا۔ خیر میں نے ڈاکٹر عاصم سے اس کا رابطہ کرا دیا۔ وہ فرشتہ نما انسان زندگی سے مایوس مریضوں کے لیے ہمیشہ ایک روشنی کی کرن ثابت ہوتا ہے۔ عبد الرحمان امریکہ گیا۔ عاصم صاحب نے اس کا علاج کیا۔ وہ 3 برس مزید زندہ رہا۔ اگرچہ وہ 3-4 ہی سال زندہ رہا، لیکن ذرا اس ڈاکٹر کی بات پر غور کریں جس نے اسے 1 مہینے کی مہلت دی تھی اور کیمو تھراپی پر پیسے بچانے کا مشورہ دیا تھا۔ یہی حال احمد سعید کے والد کا ہوا۔ جو ڈاکٹر ان کا علاج کر رہا تھا وہ 40 دن کے لیے کہیں نکل گیا اور کینسر کے مریض اس کا منہ تکتے رہ گئے۔ اس ڈاکٹر کے نزدیک حقوق العباد اہم نہ تھے۔ احمد نے بھی باپ کی زندگی بچانے کے لیے امریکہ میں ڈاکٹروں سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مریض کو یہاں لے آئے۔ وہاں پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ان کو پوری طرح ٹھیک کر دیں گے کہ وہ خود کو نوجوان سمجھیں گے۔ ڈاکٹروں کو لیکن علم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں کیمو تھراپی کرا چکے ہیں۔ جب وہاں ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا ان کی کیمو تھراپی ہو چکی ہے۔ بلڈ کینسر کا وہ مخصوص علاج نہیں ہو سکتا اگر بندہ پہلے کیمو کرا چکا ہو۔ یوں احمد اپنے باپ کی جان نہ بچا سکا کیونکہ پاکستان میں ڈاکٹروں نے اندھا دھند فوراً ہی کیمو شروع کر دی اور یوں جو علاج ہو سکتا تھا وہ کام نہ آ سکا۔ احمد اکثر یہ واقعات بار بار سنا کر تلخ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بندہ کدھر جائے، کیا کرے، پیسہ بھی لگتا ہے اور بندہ جان سے بھی جاتا ہے۔ احمد کو ایک اور مسئلہ بھی درپیش تھا۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آج کل نئی کتب کم دکھائی دے رہی ہیں؟ انہوں نے اس پر ایک اور کہانی سنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لندن اور فرینکفرٹ گئے جہاں کتابوں کے میلے ہوتے ہیں اور وہاں سے خریداری کر کے کتابیں لاتے ہیں۔ آپ کی دفعہ بھی انہوں نے $40,000 کی کتابیں خریدیں اور جب پاکستانی بینکوں سے LC کھلوانے کا موقع آیا تو یہاں کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ اب تو کوئی غیر ملکی پبلشر ہمارے ساتھ کاروبار کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کا ہم پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چند $1000 کا آرڈر ہوتا ہے، اس پر بھی انہیں سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسحاق ڈار کے دور میں ان پبلشرز کا بڑا نقصان ہوا کہ ان کے آرڈرز پورٹ پر پڑے رہے اور کلیئرنس نہ ہو سکی۔ وہ بتانے لگے کہ اب ان کی $40,000 مالیت کی کتابیں پھنس کر رہ گئی ہیں۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اب آپ بتائیں اس ملک میں بندہ کیا کاروبار کرے، کس کے پاس جائے اور اپنا مسئلہ بتائے اور حل کرائے۔ خیر میں نے ان کتابوں کے مسئلے پر ٹویٹ کیا اور وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے درخواست کی کہ وہ اسٹیٹ بینک کو یہ ہدایت دیں کہ وہ کتابوں کے آرڈرز کی LC کو کلیئر کرے۔ اس ملک میں کچھ کتابیں ہی آنے دیں۔ پہلے انڈیا سے بڑی سستی کتب آتی تھیں۔ انڈیا سے تجارت بند ہوئے 4 سال گزر گئے، وہاں سے بھی اب کتابوں کی سپلائی بند ہو گئی ہے۔ رہی صحیح کثر ڈالر اور پاؤنڈز کے ہوش ربا ریٹس نے پوری کر دی ہے۔ جو اچھی کتاب کبھی 1000-1500 میں مل جاتی تھی وہ اب 4 سے 5000 روپے سے کم میں نہیں ملتی۔ مہنگائی کے اس دور میں اب کتب لینا بھی بہت بڑی عیاشی بن گئی ہے۔ خیر انوار الحق کاکڑ صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے نہ صرف وہ ٹویٹ پڑھا بلکہ اس کا ٹویٹر پر ہی جواب دیا اور یقین دہانی کرائی کہ وہ اس مسئلے کو خود حل کرائیں گے۔ کاکڑ صاحب کے نام ٹویٹ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ خود کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں۔ برسوں قبل میری ان سے پہلی ملاقات بھی ایک کتابوں کی دکان پر ہوئی تھی۔ بہرحال یہ بھی عجیب ملک ہے کہ آج کل سینٹ کی فنانس کمیٹی ایک اسکینڈل کی تفتیش کر رہی ہے۔ اس کے مطابق پشاور اور کوئٹہ کی 8 پارٹیوں نے چین سے سولر پینلز درآمد کرنے کے نام پر بینکوں میں کیش جمع کرا کے 70 ارب روپے کی اوور انوائسنگ کی۔
قانون کے تحت یہ ادائیگی چین میں ہی ہونی تھی، لیکن ڈالرز دبئی کی کسی کمپنی کو بھیجے گئے۔ چین میں جس کمپنی سے ریٹ زیادہ لگوا کر سولر پینل منگوائے وہ کمپنی بھی انہی پارٹیوں کی تھی۔ جس کمپنی کو دبئی میں ڈالرز بھجوائے وہ بھی انہی کی تھی۔ کسی بینک نے اربوں روپے کیش لینے سے انکار نہیں کیا، کیش لے کر اس کے بدلے کروڑوں ڈالرز بڑے آرام سے دبئی بھیج دیے۔ دوسری طرف یہاں احمد طویل عرصے سے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد بھی $40,000 کی LC نہیں کھلوا سکا۔ وہی بات ہمارے معاشرے میں کہ سب چیزوں کا استعمال جائز ہے مع سوائے عقل کے، اور کتابیں چونکہ انسان کو عقل مند بناتی ہیں، اس لیے نہ کتابیں ہوں گی نہ عقل کی بات ہوگی، یعنی نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔